بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے دوستو، میں ہوں حافظ وسیم اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں حافظ وسیم یوٹیوب چینل۔ آج ہم آپ کے سامنے قربانی کی جو فضیلت ہے انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو چلو پیارے دوستو شروع کرتے ہیں۔ فصلی لربک وانحر، اس کا ترجمہ ہے تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ مذکورہ بالآیات مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کرنے کا حکم دیا۔ ہجرت کے بعد 10 سال تک حضور علیہ السلام نے مدینہ طیبہ میں قیام فرمایا اور ہر سال قربانی فرماتے رہے۔ قربانی ایک مالی عبادت ہے اور شعائر اسلام میں سے ہے اور سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قربانی کی احادیث میں بہت فضیلت آئی ہے۔ طوالت سے بچتے ہوئے صرف 2 حدیثیں ذکر کرنے پر اکتفا کروں گا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا فائدہ یہ ہے کہ تمہیں قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن جانوروں کے بدن پر اون ہوتی ہے تو اس اون کا کیا حکم ہے؟ کیا اس پر بھی کچھ ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اون کے ہر بال کے عوض بھی ایک نیکی ہے۔ محترم سامعین، غور کیجئے، اس سے بڑھ کر اور کیا ثواب ہوگا کہ ایک قربانی کرنے سے ہزاروں لاکھوں نیکیاں مل جائیں۔ بھیڑ اور دمبے کے بدن پر لاتعداد بال ہوتے ہیں، اگر کوئی صبح سے شام تک گننا چاہے تو بھی نہیں گن سکے گا۔ تو سوچئے کہ ہم قربانی پر 15-20 ہزار روپے خرچ کر کے کتنی بے حساب نیکیوں کے مستحق بن سکتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میں وسعت ہو اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ مطلب جس کے اوپر قربانی واجب ہے، اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو اس کو عیدگاہ کی طرف بھی آنے کا حکم نہیں ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔